اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور حمد میں شکر کا پہلو بھی شامل ہے۔ تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ یہ نقطہ بار بار قرآن پاک میں آئے گا کہ اندھیروں کے لیے جمع کا صیغہ یہ لفظ آتا ہے، لیکن نور روشنی واحد میں اللہ واحد ہے۔ اس کی توحید کے دلائل بہت سارے ہیں، لیکن شرک کفر، ان تاریکیاں، یہ جو اتنی تاریکیاں بہت ساری ہیں، تو ان تاریکیوں کے لیے ظلمات جمع کے صیغے میں آتا ہے، جبکہ توحید کے اعتبار سے نور کا لفظ واحد کے صیغے میں آتا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو اللہ نے بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے یعنی شریک کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہی ہے جس سے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک مدت مقرر فرما دی، یعنی ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے۔ وَأَجَلُ مُسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک مقرر مدت اس کے ہاں اور بھی ہے، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو۔ وہ دوسری مقررہ مدت کون سی ہے؟ قیامت کا برپا ہونا، اس پورے عالم دنیا پر موت طاری ہو جانا۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہی معبود برحق ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے صفت علم کا بھی تذکرہ فرما رہے اور اشارہ کہ کل تمہارا حساب تو ہو کر رہے گا اور اللہ کے سامنے تمہاری پیشی تو ہو کر رہے گی۔ فرمایا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہاری پوشیدہ ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے اور اس کو بھی وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس جو بھی نشانی آتی ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے تو یہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کائنات میں ان کے وجود میں اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے مگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آیات قرآن یہ بھی تو نشانیاں ہیں، آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں مگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پس انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، معاذ اللہ، حضور اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ساری خبریں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں بھی نہیں دیا۔ دو باتیں، پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر اگلی سورۃ سورۃ الاعراف میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آئے گا، پھر وہاں بھی عرض کروں گا، بعد میں بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ یہ انعام اور اس کے بعد اعراف مکی دور کے آخری حصے میں، تو بہت کچھ پہلی صورتیں جو مکی ہیں ان میں آ چکا ہے، بلکہ ہم ترتیب قرآن کے اعتبار سے وہ بعد میں پڑھیں گے۔ یہاں جو فرمایا کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، 6 رسولوں کی اقوام کا ذکر سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں بھی نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ہم قرآن پاک میں یہ بھی پڑھیں گے، اللہ نے تمہیں اس کا 10% بھی نہیں دیا جو پچھلوں کو دیا تھا، اور تم اتراتے ہو، تمہیں اس کا 10%، 10% بھی نہیں ملا کہ جو پچھلوں کو ملا اور تم اتراتے ہو۔ ذرا پچھلوں کے انجام کو دیکھو، اللہ نے مٹا کر قوم عاد و سمود اور دیگر قوموں کو ختم کر دیا، عبرت پکڑو۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں اور باغوں کے نیچے بہتی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے پیدا فرمایا دوسری قوموں کو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم آپ پر نازل فرما دیتے کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب، پھر وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی وہ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تقاضا کرتے تھے نا، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، ہم میں سے کسی سردار پر نازل کیوں نہیں ہو گیا، یہ لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آ رہی، ان کے دل پر کیسے نازل ہو رہی، اینڈ سو آن۔ اللہ فرما رہے لکھی ہوئی دے بھی جاتی، یہ چھو کر دیکھ بھی لیتے، اطمینان بھی کرتے، تب بھی کیا کہتے، معاذ اللہ، یہ کہتے یہ تو جادو کے سوا، کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔
وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور انہوں نے کہا کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اور اگر ہم فرشتہ نازل فرماتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا. ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. تمہاری فرمائشوں پر فرشتے نازل نہیں ہوتے اللہ کے حکم سے. اور کبھی کبھی فرشتے قوموں کو تباہ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھی، ان کی قوم کی طرف، یعنی ان کی قوم کی طرف بھی فرشتوں کو بھیجا گیا. تو فرشتوں کی فرمائش نہ کرو، کبھی تو فرشتے تم لوگوں کو مٹا دینے کے لیے، قوموں کو عذاب دینے کے لیے بھی نازل کیے جاتے ہیں. ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی مرد ہی کی صورت میں بناتے، یعنی انسان. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. تقاضا کیا تھا؟ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کسی فرشتے کو بھیجے. اللہ اگر بالفرض فرشتے کو رسول بناتا تو مرد یعنی انسان ہی بنا کر بھیجتا. کیوں؟ انسانوں کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ فرشتہ. اور اگر اللہ فرشتے کو بھیجتا پھر تم کیا کرتے؟ تم کہتے اللہ اس کو تو نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ جاب کرنی ہے، نہ بزنس کرنا، نہ شادی کرنی ہے، نہ بچے پالنے، یہ تو مزے میں، ہم کیسے فالو کریں؟ نہیں، انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے. ہاں رسول اللہ کے چنے ہوئے بندے، مگر انسانوں میں سے ہی اللہ ان کو منتخب فرماتا ہے. یہ موضوع بار بار مکی صورتوں میں مستقل آتا رہے گا. فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.